باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ عبسہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ سورہ عبسہ مکی زندگی کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اتنی شدید نہیں تھی۔ تو آیت نمبر 1 تا 10 میں دعوت حق کا آسمانی نسخہ بتایا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ معظمہ کے چند سرکش اور مغرور سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں ایک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک نابینا صحابی تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اسلام کے متعلق چند باتیں دریافت فرمائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مداخلت پسند نہیں کی، کیونکہ وہ قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بات چیت چل رہی تھی۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ بظاہر اس میں حضور پر عتاب فرمایا گیا، لیکن پوری سورت کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عتاب کفاران قریش کے ان سرداروں پر کیا گیا جو حضور کی دعوت کو اپنے تکبر اور ہٹ درمی کی بنا پر رد کر رہے تھے۔ دعوت تو دے رہے تھے آپ، لیکن وہ رد کیے جا رہے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ عبسہ وتولی، آپ نے منہ پھیر لیا اور تر شروع ہوئے۔ کیوں منہ پھیر لیا اور کیوں آپ کو غصہ آیا؟ اس لیے کہ ان کے وہ مصروف تھے دعوت دینے میں، تو اینا بنا صحابے آئے اور کچھ سوالات کرنے لگے۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوگ اٹھ جائیں تو پھر میں کروں گا، اپنا مسئلہ بیان کروں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ۔ عبسہ وتولی، تر شروع ہوئے، منہ پھیر لیا، ان جاءہم الأعمیٰ، جب ان کے پاس ایک آیا نابینا صحابی۔ وَمَا يُدْرِكَ، اور تجھے کیا خبر، لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، کہ شاید وہ پاک ہو جاتا، پاکیزگی حاصل کر لیتا، اور یذکروا، اور یا نصیحت کو سنتا، فتنفعہ ذکرہ، پھر اسے نصیحت فائدہ دیتی، یعنی قرآن کو سنتا، قرآن کی آیات اسے فائدہ دیتی۔ وَأَمَّا مَنْ اسْتَغْنَىٰ، اور وہ جو بے پرواہ لوگ ہیں، ان کو آپ توجہ سے سن رہے ہیں، وہ تو بے پرواہی دکھا رہے ہیں، یعنی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا سرداران قریش، وہ تو لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تو یہ دور سے آیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا، وہ قرآن سننا چاہتا تھا، تو آپ کو اس پر غصہ آیا کہ اس نے کیوں آ کے مداخلت کی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تجھے کیا معلوم کہ وہ پاکیزگی اختیار کر لیتا، اس کو نصیحت راس آ جاتی اور اس کو فائدہ دیتی، نصیحت یعنی قرآن اس کو فائدہ دیتا، اور وَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، آپ تو اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں جو کہ لاپرواہ ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، اور کچھ نہیں، آپ پر تو کوئی الزام ہی نہیں کہ آپ ان کو سیدھے راستے پر لگائیں یا نہ لگائیں، صرف آپ نے ان کو متنبع کرنا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ سَعَىٰ، جو آپ کے پاس آیا بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، کس سے؟ اللہ سے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، پھر آپ اسے بے رخی اختیار کرتے ہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو بھاگتا ہوا آیا، وہ قرآن سننا چاہتا تھا، قرآن پہ عمل کرنا چاہتا تھا، اللہ سے ڈرتا تھا، لیکن آپ نے اس پر توجہ ہی نہیں کی، بے رخی اختیار کی۔ کلّا ہرگز نہیں، انہا تذکرات، بے شک قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد رکھے، جو چاہے اسے سنے۔ تو یہ سرداران قریش کا ہی حق تھوڑی تھا کہ وہ آپ انہیں سناتے، آپ کا تو مقصد صرف یہ ہے کہ آپ انہیں متنبع کرتے۔ فمن شاء ذاکرہ، پھر جو چاہے اس کو یاد رکھے، فی صحف مکرمات، جو باتیں صحف میں درج ہیں، قابل ادب اوراق میں لکھی ہوئی ہیں، مرفوعات مطہرات، بلند مقام پر۔ یہ سب باتیں قرآن پاک جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قابل ادب، عزت والے، بلند مقام پر۔ وہ کون سا بلند مقام ہے؟ اور اس میں قابل ادب، عزت والے، بلند مقام پر رکھا ہوا ہے، عالم بالا میں۔ تو اس کا سب کو حق ہے کہ اس کو سنیں۔ بیادی سفارات، پاک ہے وہ لکھنے والے ہاتھوں میں ہے جو سردار، اور اسے لکھا ہے ایسے ہاتھوں نے جو سردار اور نیکوکار ہیں۔ بیادی سفارات کرامن برارات، بڑے درجے والے اور نیکوکار ہیں، ان کے ہاتھوں سے لکھا ہوا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک ہو جائے، یہ کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شین خلق، یہ بھی نہیں سوچتا کہ کس چیز سے اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ خلقہ فقدرہ، اس نے بنایا اس کو، پھر اس کا اندازہ کیا، نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ کیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اسے راستہ دکھایا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، پھر اس کو راستہ دکھایا، سیدھا راستہ، پھر اس کے لیے راستہ جو تھا نا وہ آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ قبر میں دفن کر دیا گیا۔ یہ اینڈ ہے انسان کا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ کلّا ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا ہے اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ اگر عمل نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ فینظر الانسان الی طعامہ، پھر انسان دیکھے اپنے کھانے کو جو اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، اور ہم نے بے شک پانی برسایا آسمان سے۔ انا بے شک ہم نے، صببنا ہم نے ہی ڈالا، ماء صبا برستا ہوا پانی اس پر۔ ثم کاشفنا الارض، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا۔ فانبتنا فیہا حبا، اور اس میں سے اناج پیدا کیے۔ زمین پھٹتی ہے، پھر اس میں سے اناج اگتا ہے۔ وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاریاں پیدا کی۔ وزیتون ونخلا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زیتون اور کھجوریں بھی ہم نے پیدا کی۔ وحدائق غلبا، اور ہم نے جو باغات پیدا کیے نا وہ بڑے گھنے پیدا کیے، بڑے گھنے باغات ہم نے اگائے۔ وفاکہۃ وابا، اور اس میں میوے اور چارہ اگایا، انسانوں کے لیے میوے اور جانوروں کے لیے چارہ یہ اگایا۔ متاع لکم ولانعامکم، یہ جو ہے نا تمہارے لیے، تمہارے چپاؤں کے لیے سب کچھ ہے، فائدے کی چیزیں ہیں یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ فائزہ جاد ساہا، اور جب آ جائے گی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فائزہ، پھر جب جات الساخات،
جب آ جائے گا کانوں کو بہرا کر دینے والا شور۔ صاخات کا مطلب ہے اتنا شور کہ جو کانوں کو بہرا کر دے، یعنی قیامت کی گھڑی آ جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحباتہ و بنیہ، تو اس دن انسان جو ہے بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے، اور اپنے بیٹوں سے۔ وہ کہے گا کہ میں ان سب سے دور ہو جاؤں، کیونکہ ان کے لیے تو کچھ وہ کر ہی نہیں سکتا، نہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ اس وقت یہ سارے رشتے اسے برے لگیں گے، ان سے دور بھاگے گا۔ لِكُلِّ امرئ منهم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص اس روز ایک ہی فکر میں ہوگا، اس کو اپنی ہی فکر ہوگی، جو اسے اس کی مصروفیات اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ اپنی ہی فکر میں وہ غرق ہوگا کہ میں اب کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے میں سامنا کروں اللہ تعالیٰ کا۔ وجوہ یومئذ مسفرات، اس دن بہت سے چہرے جو ہیں چمک رہے ہوں گے۔ ضاحکات مستبشرات، اور وہ ہنس رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور کیا ہوگا، شاداں ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ چہروں سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ ترہاقہا قطرات اولئک ھم الکافرات الفاجرات، چھا رہی ہوگی ان پر سیاہی، یہی لوگ ہیں کفار اور بد کردار۔ تو اچھا، کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑے خوش ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، اور اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر گرد و غبار چھا رہا ہوگا، ایسے ہوں گے مرجھائے ہوئے چہرے، پریشان حال، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یہی ہیں جو کہ منکر حق اور بد کردار لوگ تھے دنیا میں۔ تو آیت نمبر 23 تک 33 تک 37 قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ساحتن پور شور حادثہ، اس روز کے حادثے کی ہولناکی کا منظر پیش کیا گیا ہے، جس کے اثرات قلب انسانی پر پڑیں گے، اور اس وقت اس حادثہ کے سبب سب کچھ وہ بھول جائے گا۔ انسان نے اپنے قریبی عزیزوں تک سے وہ دور بھاگے گا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو آیت نمبر 38 تک 42 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا قائم ہونا لازمی ہے، پھر ہر شخص گروہوں کے انجام کا، پھر ہر وہ 2 گروہوں کے انجام کا تذکرہ ہے۔ 2 گروہ ہو گئے نا، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک نہ ماننے والے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں اور اس کی نعمتوں کا انکار اور ناشکری کرنے والوں کو اپنے اپنے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ سورت کے آغاز میں بھی 2 گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ہوئے حق کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، دوسرے وہ جو ہدایت سے بے نیازی اختیار کر کے حق سے روگردانی کرتے ہیں۔ آخر میں ان دونوں کے انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
لال ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا میرے پروردگار، یا میرے مولا، یا مشکل کشا، یا رب العالمین، یا اللہ ہم سے ہماری معمولی کاوشیں قبول فرما، اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا۔ جزاک اللہ۔